رسول کریم ناظرین اکرام، فتنوں طرح میں ابھر رہے ہیں اور امت کی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں، بالخصوص نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے۔ انہی فتنوں میں سے عبدالقوی دنیا نہیں کہتا، اگر تو وہ مفتی مفت والا ہوگا، یعنی مفت خورا مفتی، مفت۔ پہلے نمبر کا جاہل، بے دین، نالائق، احمق اور گدھا انسان ہے۔ اس کے لیے کسی قسم کی رعایت، اور اس کے لیے ابھی مجھے بہت سے صوفی جو ہے نا، یہ میری ویڈیو سننے کے بعد مجھے اخلاق کا درس دیں گے، جو ہے نا وہ وغیرہ کریں گے، جو اسلام کے احکامات کو جو ہے وہ جو اسلام کے احکامات کا مذاق اڑائے، جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرے، وہ کسی بھی مستحق اگر اسلامی تو آج اس کو مرتد قرار دے کر تو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اسلامی نظام حکومت نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے فتنے خبیث لوگ جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں۔ مولانا عبدالعزیز لال مسجد کیا اس سے زیادہ اچھا کرنا چاہیے تھا، کلاشن کوف سے نہیں، اس کو جوتے۔ اگرچہ مولانا عبدالعزیز کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اور بہت بڑا اختلاف ہے، وہ مولانا عبدالعزیز صاحب بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ عقل کل سمجھتے ہیں اور باقی علماء اکرام کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس کے معاملے میں جو ہے کبھی کے بارے میں، یا قوی میں اس کو نہیں کہتا، چھوٹے کاف کے ساتھ کبھی، کبھی کوے کی بیوی کہی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو رویہ اختیار کیا بہت بہتر ہوتا اگر مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ اس کو یہ بدماش کرتا کیا ہے؟ کسی نے ایسے سوال کیا کہ تمہارے آپ کے نکاح کتنے ہیں، تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بے شمار نکاح ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی اسلام نے 4 واضح طور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، 4 نکاح کی اجازت دی ہے، 5ویں کی نہیں دی ہے، یعنی 5واں۔ لیکن یہ بدبخت کبھی جو ہے یہ کہتا ہے کہ میرے بے شمار نکاح ہیں اور لا تعداد نکاح ہیں اور یہ اللہ کا کرم ہے، یعنی اس کی ایک تو گوں کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گوں میں جو ہے اللہ کے کرم۔ حریم شاہ نے اس کو بہت اچھا کیا، تھپڑ لگائے، اس کو جوتے لگاتی، اس کے کپڑے پھاڑتی اور اس کا چشمہ توڑتی، اس خبیث کو ننگا کرتی، پھر جو ہے کچھ اس کو جو ہے نا وہ شاید شرم آتی، لیکن یہ انتہائی بے غیرت انسان ہے، بے شرم انسان ہے۔ شراب کے لیے کہتا ہے کہ شراب ہے ہی نہیں وغیرہ وغیرہ، شراب کے حرمت کا انکار، شراب کو وہ کہتا ہے کہ میں پیتا ہوں۔ اسی طریقے کے ساتھ بہت سارے اس قسم کے واہیات اور بکواس جو ہے نا گفتگو آتی ہے۔ یہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اور ڈگری حاصل کر لینے سے کوئی پڑھا لکھا تھوڑی ہو جاتا ہے۔ مفتی کی ڈگری حاصل کر لے، قادیانی بھی کسی مدرسے دارالفتہ میں جا کر جو ہے وہ پڑھے گا، افتاء کا کورس کرے گا تو اس کو بھی مفتی، کیا کوئی قادیانی مفتی ہو جائے گا کیا؟ اصل یہ وہ گندی یہ وقت ہے علماء دیوبند، میں اپنے علماء سے کہتا ہوں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے، یہ دیوبندی نہیں ہے، یہ نالی۔ تو اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کریں، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں۔ میں تمام علماء اکرام، بڑے بڑے جید علماء اکرام سے درخواست کرتا ہوں، یا اس کو دعوت دیں کہ توبہ طائب ہو جائے علی اعلان، اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ۔ اور پھر اس سے زیادہ یہ تو بے غیرت ہے ہی ہے، بڑے بے غیرت مائک لے کر اور کیمرہ لے کر اس کے پاس کبھی کوئی لڑکی بے غیرت پہنچی ہوتی ہے، کبھی کوئی لڑکا میڈیا کے نام پر پہنچا ہوا ہوتا ہے مختلف چینلوں کے، اور اس سے سوالات کر رہے تھے مفتی صاحب کر کے۔ لوگوں کے لیے بے غیرت ہوگا، اور اہل حق کا اور ایمان والوں کا یہ مفتی نہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ یہ جو فیس بکی اور یوٹیوب کوئی ان کو نہیں ملتا ہے تو اس گند پر آ کر گرتے ہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بے غیرت کا راستہ کے ساتھ سوشل بائک اس کو کسی ممبر پر کسی جب تک یہ اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا بند نہیں کرتا ہے، جب تک یہ جو ہے کی ہوئی چیزوں کو حرام تسلیم نہیں کرتا اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال تسلیم نہیں کرتا، جب تک جو ہے وہ بکواس کرنا بند نہیں کرتا، یہ زانی ہے اور نوجوان نسل کو زنا پر لگانا چاہتا ہے۔
اس حکومت سے تو ہمیں ویسے بھی امید نہیں ہے. یہ تو 18 سال سے کم عمر بچوں پر جو ہے وہ نوجوانوں پر جو ہے وہ نکاح پر پابندی لگا دی. مطلب 18 سال سے پہلے زنا کرتے رہے کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن 18 سال سے پہلے نکاح کر لیا تو وہ مجرم بن جائے گا, اور اس کو سے کسی بھی قانون کو جو اسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. ہم ایسے کسی قانون کو نہیں مانتے. لیکن یہ بھی مفتی عبدالقوی خبیث مفتی نہیں جو ہے وہ کبھی بدبخت جو ہے اس کے کہاں سے گرفتار کریں گے؟ حکومت خود زنا کے راستے, اور یہ بھی مسلمان نوجوانوں میں جو ہے وہ زنا کے دروازے کھول رہا ہے. اور ایک جگہ ایئر ہوسٹس تعریف کرتا ہے اور اس کے حسن کو اللہ کے حسن کے ساتھ معاذ اللہ ملاتا ہے, اور جو ہے وہ خباثت کا اور گندگی کا اظہار کرتا ہے, اور اس کے ایئر ہوسٹس جو میک اپ کے زور پر اسے اللہ کے حسن کے ساتھ بدبخت جو ہے وہ ملا. میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اس بدبخت کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. اس کو سوشل میڈیا پر بالکل کوئی یوٹیوبر اور کوئی فیس بک پیج والا جو ہے اس کا انٹرویو شائع نہ کرے, اور کوئی ٹی وی چینل. ہمارا کام اور وہ دعوت دینا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تب بھی مرنے کے بعد انشاءاللہ ایک طبقہ وہ ہوگا قوی شیطان کی شیطانیوں کا حامی ہوگا ساتھ ہوگا, اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو علماء حق چاہے اہل حدیث ہو, ان کے صاف ستھرے نظریات اور پاکیزہ خیالات اور دین اسلام کی تعلیمات کا جو ہے وہ صف ہوگی. اس میں علماء حق ہوں گے. آپ کی مرضی ہے, آپ جون سا راستہ چنیں. حق اور باطل کو کھول کر بیان کرنا ہمارا کام ہے. اللہ اس امت کو بالخصوص اس امت کی بچیوں کو, اس امت کے بچوں کو اس کبھی شیطان کے فتنے سے اور اس قسم کے دوسرے فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.